السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے اور نون لیگ کی حکومت ظاہر ہے بڑا شیئر تھا پچھلی جو حکومت ابھی گئی ہے 2 دن پہلے، جاتے جاتے بڑی قانون سازیاں ہوئیں اور کچھ ایسی قانون سازی بھی ہوئی جس سے یہ تاثر ابھرا جو کہ اپوزیشن کی جانب سے بڑا اسٹرانگ ویو رہا ہے کہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی گئی اور اپنی قانونی مشکلات کو کسی حد تک کم کرنے کی کوشش گئی۔ ایسے میں آج عدالت کی جانب سے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا اور یہ فیصلہ ہے ریویو آف ججمنٹ ان آرڈر ایکٹس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ جو قانون سازی پارلیمنٹ پچھلی کر کے گئی ہے اس کو 19 جون کو اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں 6 سماعتیں ہوئی تھی، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعتیں کی تھیں اور حکومت کے ایک دن تحلیل ہونے کے بعد، پارلیمان کے ایک دن تحلیل ہونے کے بعد، حکومت کے جانے کے ایک دن بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ تو اس کی ٹائمنگز پر بھی بڑی بات ہو رہی ہے اور 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے مقدمے کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اسے آئین کے خلاف قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا کہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ آئین سے متصادم ہے اور پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو فیصلہ ہے جس تمام کا جب یہ قانون سازی ہوئی تو اس وقت یہ ایک کیس جو اہم تھا، پنجاب میں جو الیکشن ہونے تھے اس الیکشن کی ڈیٹ بھی دے دی گئی تھی۔ اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ پیش کر کے کیس سننے والے بینچ پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے اور نئے قانون کے تحت عوامی مفاد کے مقدمات میں نظر ثانی کی اپیلوں کو لارجر بینچ میں سننے کا قانون بنایا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ ایکٹ کیا ہے، تھوڑا سا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں۔ یہ جو پارلیمنٹ جو ایکٹ بنا کے گئی اس کی 7 شقیں ہیں جس میں سے 2 اور 3 کافی اہم ہیں۔ دوسری جو شق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار مفاد عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کے لیے بڑھایا گیا اور مفاد عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کو اپیل کے طور پر سنا جائے گا۔ ساتھ ہی شق 3 کے مطابق نظر ثانی کی سماعت کرنے والے بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس سے زیادہ ہوگی۔ ابھی کیا ہوتا ہے، جس بینچ نے کیس میں فیصلہ دیا ہوتا ہے ریویو بھی اسی بینچ کے پاس لگتا ہے اور سپریم کورٹ نے اس حوالے سے ظاہر فیصلے میں ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کیا کہا ہے۔ شق 4 کے مطابق نظر ثانی میں متاثرہ فریق سپریم کورٹ کا کوئی بھی وکیل کر سکے گا۔ شق 5 کے تحت ایکٹ کا اطلاق آرٹیکل 184(3) کے پچھلے تمام مقدمات پہ ہوگا۔ 184 کے تحت از خود کا اختیار ہوتا ہے، از خود کیس سننے کا اختیار اور نوٹس دینے کا اختیار ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس۔ شق 6 کے تحت متاثرہ فریق ایکٹ کے اطلاق کے 60 دنوں میں اپیل دائر کر سکے گا۔ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ کیا کہتا ہے ذرا آپ کو یہ بھی بتا دیں۔ یہ قانون پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز کے مترادف ہے۔ اس ایکٹ کو اس طرح بنایا گیا جیسے آئین میں ترمیم مقصود ہو۔ یہ اصول طے شدہ ہے کہ سادہ قانون آئین میں تبدیلی یا اضافہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ ایک سادہ قانون سازی تھی اور سپریم کورٹ کے رولز میں تبدیلی عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے آئین کا تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ کسی بھی قانون کو کالعدم قرار دینے کے اختیار کو انتہائی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ قانون کو صرف اس وقت کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے جب اس کی شقیں آئین سے ہم آہنگی رکھتی ہوں، اس وقت نہیں اسے کالعدم قرار دے سکتے کسی بھی قانون سازی کو۔ لیکن ریویو ایکٹ آئین پاکستان سے متصادم ہے اور اسے کسی صورت آئین سے ہم آہنگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو فائنلٹی کا پرنسپل ہے، یعنی کسی بھی کیس کو منطقی انجام تک اس کا پہنچنا، اس کو ڈسکس کیا ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اپیل اور ریویو میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ریویو کا مطلب ری ہیئرنگ نہیں ہوتا، یعنی کیس کو دوبارہ سننا نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ اگر اس قانون کے تحت اپیل کا حق دے دیا گیا تو مقدمہ بازی کے نئے سیلاب کو ہم ایک دعوت دے دیں گے۔ اس پر بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے نون لیگ کی جانب سے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں پی ٹی آئی نے اس حوالے سے جو بیرسٹر علی ظفر ہیں ان کا موقف کیا، انہوں نے اسے ویلکم کیا ہے، ذرا پہلے ان کی گفتگو سن لیتے ہیں۔ قانون کا آئیڈیا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو نااہلی تھی اور باقی لوگوں کی نااہلی تھی وہ اس کے خلاف ایک اور قسم کی اپیل کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب وہ گنجائش ختم ہو گئی۔ یہ کوشش کی گئی تھی کہ وہ جو 90 دن کا ٹائم پیریڈ الیکشن کا وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا، اس ججمنٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد اب یہ پاسبلٹی نہیں رہی کہ کوئی اپنی پرانی ججمنٹ کو چیلنج کر سکے۔ پرانی ججمنٹیں فائنل ہو گئیں، اب اس کے تحت جو ٹائم پیریڈ ہے ریکوائرمنٹ ہے ڈسکوالیفیکیشن کی، اس ٹائم پیریڈ کے مطابق تب تک وہ ڈسکوالیفیکیشن رہے گی۔ تو بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ 2 مقصد تھے، ایک تو یہ کہ جو نااہلی ہوئی ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب کی، وہ ختم کرائی جا سکے ریویو میں جا کے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب جو 90 دن کے ٹائم سے آگے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو آیا ہے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے 90 دن کا ٹائم دے دیا تو اب اس پہ ریویو نہیں ہو سکتا۔
تو یہ دو اس میں اہم باتیں ہیں. اعظم نذیر تارڑ جو سابق وزیر قانون ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں. اگر عدالتیں بار بار پارلیمان کے اختیار میں مداخلت کرے گی تو یہ کوئی ایک اچھی روایت نہیں ہے. اس سے ادارے مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. قانون سازی کے بعد درجنوں لوگ تھے جنہیں تاحیات محل کر دیا گیا تھا. وہ 5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد وہ اہل ہو چکے ہیں انتخابات میں حصہ لینے کے. اور ظاہر ہے اس کے اوپر دیگر جو نون لیگ کے اہم وزراء رہے ان کی جانب سے بھی بیانات آئے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. عطا تارڑ کہتے ہیں کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نواز شریف کی نااہلی پر، اور یہ مدت میاں صاحب اور جہانگیر ترین کی ختم ہو چکی ہے، یعنی 5 سال وہ پورے کر چکے ہیں. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جس کے تحت اپیل کا حق دیا گیا ہے. انتظار کیا گیا کہ پارلیمان گھر جائے اور ساتھ ہی قانون سازی کر دی جائے، یہ مناسب نہیں ہے عطا تارڑ کہتے ہیں، اور سینٹ اس پر رد عمل دے گا. قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے جو جوڈیشری کا نہیں ہے، اور یہ فیصلہ غلط ہوا ہے. سب سے انٹرسٹنگ بات کہی ہے عرفان قادر صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قانون میں اس فیصلے کی، یعنی سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ آرڈر اگنور ہوگا، اور جب نئے چیف جسٹس آئیں گے سپریم کورٹ میں اس دن وہ ٹیک اوور کریں گے، اسی دن یہ ریویو فائل ہوں گے اور اس آرڈر کو اگنور کر دیں گے. یہ صورتحال ہے. کیا نواز شریف کی واپسی پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اور ساتھ ہی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی توہین کی گئی ہے، اگر یہ فیصلہ 10 دن پہلے آ جاتا، یعنی جب پارلیمنٹ ہوتی تب آ جاتا، تو پارلیمنٹ کیا کر سکتی تھی؟ کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر سکتی تھی؟ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب، عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار، جہانگیر جدون صاحب سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. جہانگیر جدون صاحب آپ سے ہی آغاز کرتی ہوں. سر بتائیے گا، سپریم کورٹ نے بڑا ڈیٹیل فیصلہ دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں جو قانون سازی کی گئی ریویو ایکٹ والی، یہ آئین کے متصادم ہے؟ اس فیصلے کی روشنی میں ٹھیک فیصلہ دیا گیا ہے؟ نہیں، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں جو فیصلہ آ گیا ہے وہ تو آ گیا. اب اس میں مختلف رائے ہیں، کوئی کہتے ہیں فیصلہ ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے. اب ہم تو یہ جو فیصلہ ہے اس کو پڑھ کر ہی بتا سکتے ہیں. اس میں بیسیکلی جو آپ نے سیکشن 2 پڑھی ہے اس میں جو سپریم کورٹ کے مطابق انہوں نے کہا جی اس کا جو ریویو کا اسکوپ تھا اتنا زیادہ کر دیا گیا ہے تو اس کو ایز اے اپیل کنسیڈر کیا جائے گا. تو اپیل ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 185 کے اندر پروویژن اس کی موجود ہے. تو پھر کہتے ہیں جی اس کے اندر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جب تک امینڈمنٹ نہیں ہوگی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپیل کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے، یا جو یہ تو کنسنسس ہے آل اوور پاکستان بار ایسوسیشن کا بھی کہ جی اس جو سو موٹو یا 184(3) کی جو اوریجنل ڈائریکشن ہے اس کی اپیل یا ریویو ہونا چاہیے. لیکن اب کیسے ہونا چاہیے اس پہ اب جو ہے گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا. اب اس میں میرے خیال میں کوئی بار کونسل کا زبیری صاحب بہتر بنا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کوئی ڈسکشن وائڈ اس میں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کوئی ان پٹ بار کونسلز نے یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے دی ہے. اس کا مجھے تو فرینکلی نہیں پتا کہ اس میں کتنی آؤٹ پٹ انہوں نے دی ہے. تو اس میں تو تھوڑا سا اگر ڈسکشن ہو جاتی ہے جس سے بہتر لا بن سکتا ہے، یا اس کو یہ بالکل یہ جو لکھ دیا گیا ہے میرے خیال میں کہ جی اس کا جو کانسٹیٹیوشن کا جو ریویو تھا آن بوتھ فیکٹس اینڈ لاز شیل بی دا سیم ایز این اپیل انڈر آرٹیکل 185. تو پھر آرٹیکل 185 اور اس میں ڈفرنس جو ہے آپ کس طرح ڈرا کریں گے؟ اگر وہی رائٹ اپیل میں دیا گیا ہے وہی اس میں دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر 2 اپیلیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں. میرے مطلب ایک ناقص رائے میں مے بی رانگ، لیکن وہ یہ کہ پھر اس لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے جو رولز بنے ہوئے 1980 کے وہ بھی ایک فل کورٹ نے بنائے ہیں. تو جب وہ رول جو ہیں وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199 کے تحت ہی بنے ہیں تو ان کا انہوں نے کہا جی رول کو پریسیڈنس حاصل ہے. یہ بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ اب رول آف بزنس جو بنے ہیں گورنمنٹ کے تو پھر ان کو بھی پارلیمنٹ کا ایکٹ ختم نہیں کر سکتا. تو یہ ابھی ڈیبیٹ کھل گئی ہے. تو اب سپریم کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا کہ جی یہ جو ہے کانسٹیٹیوشن مطلب بالکل بیسک اس کے فنڈامنٹل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی کہ لا کے ذریعے آپ جو ریویو کا اسکوپ جو ہے وہ زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ریویو کا اسکوپ لمیٹڈ ہے. جتنی بھی لیگل فرٹرنیٹی ہے وہ جانتی ہے کہ ریویو کا جو ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے. اس میں آپ کیس کو دوبارہ ری اوپن نہیں کر سکتے، اس کو دوبارہ ججمنٹ کو ری اوپن نہیں کر سکتے، اس پہ میرٹ پہ آپ آرگومنٹ نہیں کر سکتے. اس کا ایرر جو ہوتا ہے آن دا سرفیس جو ہے فلوٹنگ آن دا سرفیس جو ہے اس کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. کوئی ڈیٹ غلط، کسی لا کا ریفرنس غلط دیا گیا ہے، کوئی نام غلط لکھ دیا گیا ہے، یا کوئی ایسی گلیئرنگ مسٹیک ہو گئی ہے کسی جگہ پہ جو بالکل
کہتے ہیں کہ یہ اس ججمنٹ کے اندر مطلب بندہ وہ کھولے پتہ چل جائے کہ یہ اس کے اندر غلطی ہے، تو اس میں ریویو ہوتا ہے. تو جب آپ ریویو کا اسکوپ زیادہ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ پہلے والا ریویو جو ہے اس کا اور اس سے کس طرح موازنہ ہوگا. تو اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں تھیں. تو جہاں تک نواز شریف کے کیس کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس کا کوئی اس پہ اثر نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اب جو نیا انہوں نے قانون بنا دیا ہے اس میں انہوں نے کہ جو ہے وہ دیکھیں نا، اس میں آرٹیکل 62 اور 63 کو آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا. ایک ہے کوالیفیکیشن، ایک ہے ڈسکوالیفیکیشن. تو 62(1)(f) میں ہے کہ یہ کوالیفائی نہیں ہوگا بندہ فار لائف. تو وہ ویسے بھی بڑی زیادتی ہے کسی بندے کے ساتھ، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہو، جے یو آئی، جس بھی پارٹی کا ہو. آپ ایک میں اس پہ آؤں گی. مجھے ذرا انیشیل ریمارکس لینے دیں. عابد زبیری صاحب کا آپ نے خود بھی حوالہ دیا. زبیری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت کسی قانون سازی کو اس طرح ختم کر سکتی ہے؟ اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بڑا ویک قانون تھا اور اس طرح کی ترمیم کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات، میں جدون صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں. دیکھیے، ہمارا بار کا ہمیشہ سے درینہ مطالبہ تھا کہ 184(3) جو 184(3) کے اندر جو کیسز چلتے ہیں ان میں اپیل ہونی چاہیے. لیکن ہم نے اس میں ہمیشہ کہا اپیل اگر جو پروویژن ہونا چاہیے وہ آئینی ترمیم سے ہونا چاہیے. آئین میں ترمیم ہو اور اس کے تحت اس میں اپیل دی جائے. دیکھیں، یہ جو قانون بڑے اجرت میں انہوں نے بنایا اور ان کے جو مقاصد تھے وہ تو خود ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس میں بڑی غلطیاں تھیں. اور جیسے ابھی جدون صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے ریویو کا جو اسکوپ ہوتا ہے بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. دا ایرر ہیز ٹو بی آن دی فیس آف دا ریکارڈ. مطلب کہ اور ریویو جو ہوتا ہے اس میں ری آرگیو نہیں ہو سکتا کیس. آپ نیا پوائنٹ نہیں لے سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے ججمنٹ دی ہے جج صاحب یا کورٹ، اس میں یہ غلطی ہے جو صاف لگ رہی ہے فیکچوئل یا لیگل، اس سے زیادہ ریویو کا اسکوپ نہیں ہوتا. اور یہ جو سچویشن ہے یہ طے ہوئی ہوئی ہے 1935 سے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں جبکہ ریویو نہیں تھا، ہمارے پہلے کانسٹیٹیوشن میں آیا 1956 کے ریویو کی پاور دی گئی 62 میں اور پھر 73 کے آئین میں. تو اس میں ججمنٹس ایک پلوتھورا آف ججمنٹس اوور دی 70 ایئرز ڈیولپ ہو گیا کہ ریویو کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. تو اس کو ختم. لیکن جب سب سے بڑی بات اس لاء میں غلطی تھی کہ آپ نے بیسکلی ایک آئینی ترمیم کی بجائے آپ نے ایک اپیل کا حق دے دیا کہ جی 184 میں ریویو کی پاور ہوگی وہ اپیل ہوگی. اور یہ کوئی بھی جدون صاحب بیٹھے ہیں، کوئی بھی لاء کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ ریویو اور اپیل بالکل نہیں ہے. اور انہوں نے بڑی صحیح بات کہی اور جو سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہی ہے، اگر آپ نے اس کو ٹریٹی کرنا تھا 185 میں تو پھر آپ کو ضرورت کیوں تھی اس لاء کو بنانے میں، کہ اگر ریویو کا یہی اسکوپ ہے کہ وہ اس کا 185 کی طرح اس کو پڑھا جائے گا. یہ بات جو جدون صاحب کر رہے تھے یہ سپریم کورٹ نے ایڈریس کی ہے اپنی ججمنٹ میں. دیکھیے، جو بیسک ایشو ہے ریویو کین ناٹ بی اپیل، اسی پہ وہ سیکشن 2 جو تھا وہ ختم ہو گیا. آپ نے لاء آن فیکٹس میں دونوں میں آپ نے کہا کہ اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اپیل. پھر اس کے بعد آپ چلے گئے کہ بینچ. اچھا، ریویو کا جو ہوتا ہے ریویو انہی ججوں کے سامنے لگتا ہے یا آتھر جج کے یا اس کے بعد. اب آپ نے کہا کہ جی ریویو جو بینچ سنے گی وہ لارجر بینچ ہوگی. بٹ پوائنٹ از دیٹ کہ ریویو کا تو سن ہی نہیں سکتا اپیل. اب دیکھیں آپ کتنی غلط بات ہے. ریویو کے اندر بیسک جج کا ہونا ضروری ہے، جو آتھر جج یا کوئی اور جج. ہاؤ کین دیٹ جج، وہ جج اپنے کیس میں اپیل کیسے سنے گا؟ ریویو تو سن سکتا ہے کیونکہ دکھایا جائے کہ جی جج صاحب آپ نے یہ غلطی کر دی، یہ غلطی ہو گئی. اپیل تو کوئی دوسری بینچ سنے گی یا دوسرا جج سنے گا. بھئی ایک جج اپنے کیس اپنی آرڈر کی اپیل خود کو نہیں سنتا نا ایک جج نارمل کورس میں. جی یہ اس میں ایک اور بڑی غلطی کی سیکشن 3 ٹھیک ہے نا جی، بڑے فلاس تھے. ٹھیک ہے، نہیں میں اطہر کی طرف جاتی ہوں. اطہر بتائیے گا. بات نہیں، دوسری بات نہیں، دوسری جی جی اچھا اطہر آپ یہ بتائیے گا، جب یہ حکومت تھی تب بھی ہم نے دیکھا عدالت سے تصادم رہا، سپریم کورٹ کے باہر جا کے احتجاج بھی ہوا، فیصلوں پہ تنقید ہوئی، بینچز پر تنقید ہوئی، ججز کے نام لے کے تنقید ہوئی. اب جب یہ فیصلہ آ گیا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹائمنگ چیک کریں. پارلیمان کا انتظار کیا گیا کہ وہ گھر جائے، اس کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا. اگر اس فیصلے سے نواز شریف یا جہانگیر ترین کی نااہلیت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اہل ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو اتنا کیوں ری ایکشن آیا ہے نون لیگ کے وزراء جو سابق وزراء کی جانب سے؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے بھی شروع میں فرمایا کہ ایک حکومتی شخصیت نے کہا کہ کوئی بھی اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا. پھر آپ نے دیگر چیزوں کا بھی ذکر کیا کہ عدلیہ کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی، پھر واقعی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. دیکھیں صدف، جو پچھلا دور حکومت تھا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ کوئی آئیڈیل دور حکومت نہیں تھا. اس دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت بھی بیمار رہی
اور پھر بہت سارے جمہوری ڈاکٹرز پی ڈی ایم کی شکل میں، پیپلز پارٹی کی شکل میں، یہ جتنے بھی اتحادی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری ڈاکٹر ہیں، ہم اس بیمار جمہوریت کو درست کریں گے. انہوں نے آ کے اس جمہوریت کو کوما میں پہنچا دیا. اب آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت ایک فیصلہ دے؟ ہاں، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، جس طرح بھی دونوں معزز شخصیات نے اپنا اپنا موقف دیا. یہ کہنا کہ ہم فیصلے پہ عمل درآمد ہی نہیں کریں گے، یہ واضح طور پہ اس طرح کا موقف لیتے رہے، مسلسل اس طرح کا موقف رہا. اور پھر جو قانون سازی کی گئی اس میں یہ تاثر ملا کہ جیسے یہ شخصیات سپیسیفک ہے، پرسن سپیسیفک ہے. جہاں تک میاں صاحب کی اور جہانگیر ترین کی نااہلیت کی تعلق ہے، جو الیکشن ایکٹ میں ترمیمی بل لایا گیا تھا اس کے تحت تو نااہلیت ویسے ہی 5 سال کی ہو گئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے اوپر لیگلی جو دیگر 2 دوست ہیں وہ زیادہ بہتر رائے دے سکیں گے، لیکن اس قانون کے آنے کے بعد تو میاں صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے اس نااہلیت کے فرنٹ کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ جس قسم کی قانون سازی کی گئی، جتنی تیزی سے قانون سازی کی گئی، اور پھر جو قانون ملک کے اندر ہیں، جو 50 سال سے آئین اور قانون رائج ہے، اس کے ساتھ جو ہم نے کیا کہ آج 6 مہینے کے بعد صدف ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو نگراں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا خیبر پختونخوا میں، جس نے 3 مہینے کے لیے آنا تھا، اب اس کو 6 مہینے ہو گئے. وہ تو وہ کسی قسم کا نیوٹرل سیٹ اپ ہی نہیں تھا، وہ تو غیر جانبدار ہی نہیں تھے. اب وزراء سے استعفے لیے جا رہے ہیں. کیا ایسا مذاق ہم نے اپنی تاریخ میں کبھی دیکھا ہے؟ اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن کس طرح کی ہو رہی ہے، اور جس طرح بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جی بچرا بی بی کی ڈائری آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ جو سب کچھ ماحول ہم نے دیکھا ہے نا، ایک تو سیاسی پارا نیچے لانے کی ضرورت ہے. اس ملک کے اندر سیاسی پارا بہت ہائی ہو گیا، اور دوسری طرف لیول آف جو ڈسکشن ہے اس کو ریز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے. جس لیول پہ ہم ڈسکشن کو لے آئیں نیشنل لیول کے اوپر، میرے خیال میں اس کو دیکھ کے تو یہ کہنا جو میں کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت واقعی ہمیں کوما کے اندر لگ رہی ہے. اچھا جدون صاحب، سر یہ کہنا نون لیگ کی جانب سے کہ یہ انتظار کیا جا رہا تھا پارلیمان گھر جائے، پھر ایک بیان یہ آیا عطا تارڑ کی طرف سے اب سینٹ بھی اس پہ کارروائی کرے گا، اور عرفان قادری صاحب کہتے ہیں نئی چیف جسٹس آئیں گے تو دیکھیے گا وہ کیسے اس کو اگنور کر دیں گے اور یہ معاملہ ٹیک اوور ہوگا. اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کا، اور کیا سینٹ ابھی کچھ کر سکتی ہے؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ تو ان کی اپنی رائے ہے. مجھے نہیں پتا کہ عرفان قادر صاحب کوئی آنے والی چیف جسٹس سے مشورہ کر کے بیان دیا یا کیا، اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے. یہ تو اب جو لیگل ریمیڈی ہے وہی بندہ اڈاپٹ کر سکتا ہے. تو ایک ججمنٹ آ گئی ہے، اگر کوئی اس سے اگریوڈ ہے تو وہی بات آگے پھر ریویو والی آ جاتی ہے، پھر وہ ریویو کر سکتا ہے. تو باقی تو سینٹ کچھ نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں نا، اب یہ انسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا آگے چلنے دے. یہ ہمیں بالکل یہ اعتراض رہا ہے، بڑا ویلڈ اعتراض ہے کہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ایک ہی طرح کا بینچ بنتا ہے ہر کیس میں. وہ بالکل عابد زبیری صاحب بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے. اور یہ دیکھیں نا، بینچ اب ایسا بنے کہ اس پہ پبلک کو ٹرسٹ ہو، لوگوں کو ٹرسٹ ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز بن گئی ہے، آپ نے اعتراض بھی کیا ہے کہ جی آرڈر آ گیا، تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جی میں سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتا. یہ دیکھیں نا، یہ اس طرح تو پھر انارکی پھیل جائے گی. بہت بڑا ایک کرائسس پہلے ہی آلریڈی کرائسس ہے. اب اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو لیجسلیٹو بزنس جو ہے، بعض ہمارے اب عزت کے ساتھ ان کے اختلاف کرتے ہیں کہ جو بندہ بل پیش کرتا ہے اس کو اس کے کانٹینٹس کا نہیں پتا ہوتا کہ میں کون سا بل اس کو اگر میں پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دوں تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا وہ پراپر اس کا ترجمہ کر کے اس کو پڑھ بھی سکے. تو اس طرح کی دیکھنا اب قومی اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ جو ہے اس کا احترام پارلیمنٹیرین سب سے پہلے جب تک نہیں کریں گے تو اس سے آگے نہیں چلتا. جس طرح اطہر قاسم صاحب نے کہا جی پہلے کون سی جمہوریت تھی، تو ایک مطلب ایک پرائم منسٹر نے آ کے ٹی وی پہ کہا جی ہمیں جب قانون سازی کرنی پڑتی ہے تو ہم مختلف لوگوں سے مدد لیتے ہیں. تو اس طرح کا اگر نظام ہمارے ملک میں چلتا رہا تو جو ادارے تھوڑے بہت رہ گئے یہ بھی ختم ہونے کے قریب ہیں. تو اس طرح ملکی نظام نہیں چل سکتا. اچھا. پھر کل ایک پرائم منسٹر کا آپ نے انٹرویو سنا، انہوں نے کہا ہائبرڈ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں، اب یہ تو اچھی بات ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں انہیں آ کے سچ بولنا چاہیے. اگر سچ بولیں گے تو ہم اصلاح کی طرف جائیں گے. تو اگر آپ اس ساری چیزوں کو ہم انڈر دا کارپیٹ رکھتے رہیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے، تو یہ آگے نظام بڑھنے والا نہیں ہے. پھر نظام جو ہے کچھ کولیپس کر چکا ہے، جو رہ گئے وہ بھی کولیپس کر جائے گا. زبیری صاحب سر بتائیے گا، یہ جو بہت سوال اٹھ رہے ہیں، کیا نواز شریف کا جو مستقبل ہے پاکستان آنے کا یہ بڑی وجہ تھی، یہ والی قانون سازی پہ فیصلے آنے تھے؟ کوئی فرق پڑ رہا ہے اس کیس پہ؟ بار بار کہہ رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر اور الیکشن ایکٹ ترمیم کا جو والا معاملہ ہے اس کے تحت وہ 5 سال ان کی نااہلی کی مدت پوری ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں ایسے ہی ہے؟
دیکھیے وہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ آ کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو جب وہ آئیں گے اور پھر دیکھیں. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی صرف نااہلی کا ایشو نہیں ہے، وہ ایک کورٹ سے کنوکٹ بھی ہوئے ہیں، وہ ان کی اپیل چل رہی ہے. تو اس وقت وہ تو ایک ایفیڈیوٹ میں باہر گئے تھے، تو ابھی وہ تو ایک مجرم ہے، ان کی تو ایک سزا ہے، ان کو کنوکشن ہوئی بھی ہے، وہ اس الیکشن لا سے تو ختم نہیں ہو گئی. پھر دوسری بات اس میں ایک اور ایشو اٹھے گا کہ وہ ان کی نااہلی ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہوئی تھی اور اس کا ریویو کا پیریڈ بھی گزر گیا، یا انہوں نے ریویو فائل کیا وہ بھی ڈسمس ہو گیا، جو بھی مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن یہ معلوم تھا کہ ایک سپریم کورٹ کے آرڈر سے ان کی نااہلی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو پروویژن آئین کے اندر جس کے اندر پیریڈ نہیں دیا ہوا ہوتا اس پہ نااہلی جو ہوگی وہ لائف ٹائم ہوگی. تو میں ایگری کرتا ہوں، میں بالکل اس کے خلاف ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو نااہل لائف ٹائم کے لیے نہیں کرنا چاہیے. وہ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. وہ الیکشن ایکٹ میں دیکھیے یہ لیگل ایشو اٹھے گا کہ وہ کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیونکہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر جو بات کی ہے کہ ان کی نااہلی جو ہوگی وہ لائف ٹائم ہوگی، وہ ایک قانون کے تحت ختم کی جا سکتی ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو اوور رائٹ کیا جا سکتا ہے. یہ لیگل پوائنٹ اٹھے گا اور اگر یہ ان کے وہ پیپر اگر داخل کرتے ہیں تو اس پہ آبجیکشنز لگیں گے کہ جی آپ کی تو نااہلی ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہوئی تھی جس نے انٹرپریٹ کیا تھا کہ 62(1)(f) وہ پارلیمنٹ اس نے اگر ان کو کرنا تھا تو 62(1)(f) کی ترمیم کرتے، اس کے اندر کہتے کہ جی جو نااہلی اگر اس کے اندر ہونی ہے تو وہ 5 سال کی ہوگی. یہ ایکٹ سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے جو ایکٹ کے تھرو، کیونکہ ان کے پاس نیچرلی 2/3 میجورٹی نہیں تھی اس پارلیمنٹ، اور یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کے لیے کل شاہد خاقان عباسی نے کہا اس سے بدتر پارلیمنٹ کبھی نہیں اس ملک میں نہیں آئی. وہ بھی ایک بڑے ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں، بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، منسٹر ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے ٹی وی چینلز پہ انہوں نے کل کہا ہے. تو اگر وہ اتنے ڈسلوژنڈ ہیں کہ جو آئین ساز جس طرح کی، اور آخری دنوں میں جس طرح جواں بازار لگا قانون کا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، 15 لوگ بیٹھے ہیں اور قانون پاس ہو رہا ہے اور لوگوں کے کہنے پہ ہو رہا ہے. خود آپ کہنے پرائم منسٹر نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جی کہ ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے، ہمیں کسی کی مدد لینی پڑتی ہے قانون سازی کرنے کے لیے. تو یہ کیا جمہوریت ہے؟ دیکھیے یہ جو انہوں نے کوشش کی اس کو سپریم کورٹ کی پاور کو کم کرنے کی ان لاز کے تھرو، انلارج نہیں کیا انہوں نے. انلارج کر سکتے ہیں آپ، یہی سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ ہم نے جب رولز بنا دیے آپ قانون سازی سے اس میں ترمیم نہیں کر سکتے. یہ آج آرٹیکل 191 کی رول ہو گئے اور کہا جو ہمارے رولز بنتے ہیں ان کی قانونی حیثیت ہے اور وہ رولز آف بزنس اور اس میں فرق ہے. کیونکہ دیکھیں یہ پروسیجر آف دا سپریم کورٹ ہے، وہ گورنمنٹ کے رولز آف بزنس ہوتے ہیں، اس کی وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہوتا ہے، بٹ دے کین ناٹ بی کمپیئرڈ to the rules made by the Honorable Supreme Court under Article 191. ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج اس ساری صورتحال کو ویلکم کیا فیصلے کو، اور بڑی انہوں نے ایک اہم بات کی. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب اس فیصلے کے بعد یہ پاسبلٹی نہیں رہی کوئی اپنی پرانی ججمنٹ کو چیلنج کر سکے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 90 دن کا الیکشن ٹائم اب آگے نہیں ہو سکتا. واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پابند ہے 90 دن میں 60 دن میں الیکشن کرانے کا. الیکشن کی ڈیٹ دے سکتا ہے، از خود وہ الیکشن آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے جو فیصلہ دے دیا ہے اس کے بعد تو الیکشن آگے بڑھنے، تو کیا یہاں پر بھی کوئی تصادم ہوگا؟ یہاں پر بھی کوئی ہم دیکھیں گے عدالت میں معاملہ جائے گا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اطہر یہ بتائیے گا اب نگراں وزیر اعظم کا نام سامنے آنا ہے، اس کے لیے اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم میں مشاورت بھی ہوئی، پھر دوبارہ ہونی ہے. ایسے میں صدر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ بتا دیں، انہوں نے ٹائم فریم بھی دے دیا ہے جس پر وزیر اعظم کا ریئیکشن بھی آیا کہ صدر مملکت کو اتنی جلدی کیوں ہے. تو یہ تو ہے کہ 8 دن تک ٹائم ہوتا ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگراں سیٹ اپ کے لیے. ظاہر ہے اگر اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم میں طے نہیں ہوگا تو پھر کمیٹی میں جائے گا پارلیمانی، پھر نہیں تو الیکشن کمیشن میں جائے گا. تو آپ کو بھی لگتا ہے صدر مملکت جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں صدر مملکت نے اگر جو خط لکھا ہے اگر وہ آئین کے منافی ہے تو اس کے لیگل ٹرمز میں اس کا جواب ضرور دے سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب. پر میرے خیال میں جو انہوں نے خط کے اندر حوالہ دیا اس میں انہوں نے آئین کا ہی حوالہ دیا ہے اور صرف یہی کہا ہے کہ نام دے دیں. مشاورت تو اتنے عرصے سے چل رہی ہے، نام کہاں سے آنے ہیں جو یہ نام یہ لوگ نہیں دے رہے. ابھی تک ایشو کیا ہے؟ ہر جگہ پہ مشاورت ہو رہی ہے، ملک سے باہر بھی مشاورت ہوئی، ملک کے اندر بھی مشاورت ہوئی. اور جب پتا تھا پچھلے ماہ سے ہی بار بار ہمیں بتایا گیا کہ جی اسمبلی ہم وقت سے پہلے توڑ دیں گے، وقت سے پہلے چلی جائے گی، تو ابھی تک نام فائنل کیوں نہیں ہوا؟
اس کی obviously اس کے اوپر کوشچنز اٹھتے ہیں کہ نام ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو نام کون ہو سکتا ہے یا مشاورت کس حد تک انہوں نے کی ہے, کہاں تک پہنچی ہے, اس میں اب آنے والے کچھ دنوں میں ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ ہمیں کافی عرصے سے اس طرح کی خبریں مل رہی تھیں, تقریباً 1 ماہ پہلے سے, کہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش ہے کہ میں 14 اگست کی تقریر کر کے جاؤں, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا. اور یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے میں نے ایک اور چینل کے اوپر بیٹھ کے بھی یہ بات کی تھی کہ جناب ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ 14 اگست کی تقریر کریں. اور اس سارے عمل سے یہی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب 14 اگست کی تقریر کرنے کے بعد جائیں, نئے وزیر اعظم 14 اگست کو حلف لیں یا اس کے بعد حلف لیں. لیکن جو مشاورت ہو رہی ہے اس میں آئین اور قانون کس حد تک ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. اب راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے جس کے حوالے سے شاید خاقان عباسی صاحب نے گزشتہ روز ہی کچھ باتیں کی تھی. اب راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کون سا نام ہے. ان کے جو اپوزیشن کے جو ان کے دیگر لوگ ہیں, جی ڈی اے کی سینئر جو قیادت ہے, ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یقین کر لیجئے کہ ہمیں راجہ ریاض صاحب نے کچھ نہیں بتایا, ہم سے کچھ مشورہ نہیں کیا, اس لیے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ سب کے لیڈر ہیں, لیکن انہوں نے کسی سے ابھی تک کوئی نام نہیں لیا, کوئی مشورہ نہیں کیا. تو آئی ڈونٹ نو یہ نام کہاں سے آنا ہے, کس جگہ سے آنا ہے, کیا وجہ ہے. یہ آنے والے دنوں میں ہی چیزیں کلیئر ہوں گی. اچھا جدون صاحب ذرا بتائیے گا ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیا ابھی تک نام دے دینا تھا حکومت کو, کیونکہ اگر فرض کریں اتفاق رائے نہیں بھی ہوتا, کسی مشاورت میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے ہیں, تو پھر تو پارلیمانی کمیٹی کے پاس جانا ہے, اس کے لیے بھی ٹائم ریکوائر ہوگا. اگر وہاں کچھ طے نہیں پاتا تو پھر الیکشن کمیشن میں جانا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ٹائم کھینچ رہی ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت؟ نہیں, ابھی کنسٹیٹیوشن میں ان کے پاس محل میں ان دونوں کے پاس 1 دن ہے, لیکن اس کنفیوژن کو ختم کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا, ایک ملک کا کمنگ انٹرم جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ رہا ہے اور سارے کہہ رہے ہیں جی الیکشن بھی ہو سکتا ہے 90 دن میں نہ ہو, تو اس کا یہ بھی ارادہ لگ رہا ہے کہ کوئی الیکشن کو آگے کھینچیں گے. تو ابھی تک تذبذب کا شکار ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے, ہر بندہ لگا ہوا ہے جی ٹی وی پہ روزانہ 5-7 نام چل رہے ہیں, 2 نام نئے آ جاتے ہیں, فلانا. اور میرے پرسنل ویو میں جو ہے نا, کوئی پولیٹیکل پارٹی سے کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. آج دیکھیں نا جس طرح انہوں نے ابھی کہا ہے کابینٹ کا کیا اثر ہوا کے پی کے اندر, اب اس طرح اگر آگے اس گورنمنٹ نے چلنا ہے تو کوئی اس طرح تو پھر بڑا عجیب بن جائے گا کہ ان کی نیوٹرلٹی کو کس طرح کون انشور کرے گا. اب الیکشن کمیشن کا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آئینی اور قانونی, کہ وہ ایک جو کیبنٹ آئے اس کی بھی نیوٹرلٹی کو انشور کرے کہ وہ الیکشن پہ کوئی اثر انداز نہ ہو. الیکشن دیکھیں نا, الیکشن ہو جانا بات نہیں ہے, اگر کوئی الیکشن پہ سوال اٹھ جائیں گے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوا ہے, یہ مینج کیا گیا ہے, تو پھر اس آگے وہ کس طرح ایک جمہوری ملک کے طور پہ ہم آگے چل سکیں گے. پہلے اس کے اندر اتنے مسائل ہیں, تو آگے مسائل حل ہونے کے بجائے الیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کی اس میں چوزن ریپرزینٹیٹیو آئیں, وہ ان کو ریپرزینٹ کرے. اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے آگے چلنا ہے, 90 دن سے آگے چلنا ہے, تو پھر اس کے لیے تو ابھی تذبذب کا شکار ہے, کون آئے گا, کس طرح آئے گا, اس کی کیا ایفیلیشن ہوگی, کس طرح ہوگا. کوئی سنا ہے اپنے لوگ ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی سر پاؤں مار رہے ہیں جی کہ ہمارا وزیر ایڈجسٹ ہو. تو اب یہ سارا میکانزم جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ اور سامنے ہونا چاہیے, اس کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میکانزم کہاں سے آ رہا ہے, کدھر سے کون نام دے رہا ہے, اور کس طرح آگے نام چل رہے ہیں. جو کانسٹیٹیوشن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے یہ اوپن ہو, لوگوں کو پتہ ہو کہ جی یہ آج تک پتہ چلو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن, چلو جیسا بھی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن, آل دو کہ اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹیاں نہیں مانتی, لیکن چلو جیسا کیسا بھی ہے, برائے نام بھی ہے, لیکن اس کا نام تو آ جانا چاہیے کہ یہ 3 نام ان کی طرف سے آئے ہیں, 3 ان کی طرف سے آئے ہیں. اگر وہ ایگری نہیں ہوتے, پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کے ممبران کے ابھی تک فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا کون کون ممبران ہے, اس کے بعد جائے. پھر الیکشن کمیشن اگر نہیں ہے تو وہ آبویسلی الیکشن کمیشن ہی ایٹ دا اینڈ وہی فیصلہ کرے گا اگر ان سے نہیں ہو گیا. اچھا زبیری صاحب ذرا یہ بتا دیں, اب ایک فیصلہ آ گیا ہے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے کا, جس کے تحت اب 90 دن سے بھی معاملات آگے بڑھیں گے. کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, جو کہ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے آیا جس میں 90 دن کا کہہ دیا گیا کہ الیکشن کرانے کا پابند ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا 90 دن سے ایکسیڈ کرنے کا؟ جی بالکل نہیں رہا. آپ نے دیکھا پہلے جو فیصلہ آیا اس کو کس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی گئیں. آپ دیکھیں پارلیمان نے اس کو ماننے سے منع کیا, الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. وہ 4-3 کی ڈیبیٹ, 2-3 کی ڈیبیٹس میں اس کو پھنسا دیا اس کیس کو. اس پہ ججمنٹس بھی آ گئیں کہ نہیں یہ 5-2-3 کا ہی فیصلہ ہے, وہ ججز نہیں تھے اس کا حصہ جنہوں نے نوٹ لکھا. لیکن جی حکومت نے ماننے سے انکار دیا. پارلیمان میں ان ججوں کی تصویر لگا کے ان کی بے عزتی گئی, حد تک کی گئی. لیکن
کہ فیلئر تھا میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا تھا کہ اس 90 دن کے پیریڈ کو انہوں نے انفورس نہیں کرایا. ان کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا, ان لوگوں کے خلاف جو اس میں شامل تھے اس آرڈر کی وائلیشن میں, انہوں نے نہیں کیا. یہ فیلئر ہے سپریم کورٹ کا, میں کہتا ہوں سر کہ ان کو بالکل ایکشن لینا چاہیے تھا. اب دیکھیے انہوں نے اس میں ابھی ججمنٹ دے دی, اس میں کہہ دیا کہ جی الیکشن کمیشن کا فیلئر تھا, آرٹیکل 220 انہوں نے صحیح سے پڑھا نہیں اور وہ پابند ہے 90 دن کے الیکشن. لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی جو سیکرٹری تھے الیکشن کمیشن, انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ہمیں ڈی لمیٹیشن کرنی ہوگی CCI فیصلے کے بیسس میں, اس میں تو ہمیں 4 سے 6 مہینے درکار ہیں. یعنی وہ تو خود کہہ رہا ہے ان کا سیکرٹری کہ جی وہ تو میں الیکشن کر ہی نہیں سکتا. تو کہا گیا سپریم کورٹ کا آرڈر کہ جو پابند کرتا ہے ان کو کہ 90 دن میں الیکشن, اور 90 دن کے الیکشن ہونے چاہیے. لیکن پنجاب اور KP کے میں الیکشن نہیں ہوئے تو آگے بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے. دیکھیے جو بات ہوتی ہے, جو ابھی جدون صاحب کہہ رہے تھے, اگر آپ عدلیہ کا فیصلہ پسند نہیں آئے, آپ اس کی تنقید کیجیے, آپ کے لیگلی غلط ہی ہو, لیکن وہ آپ اس کے پابند ہیں, آپ اس کو ماننے کے پابند ہیں. یہ آرٹیکل 190 کہتا ہے کلیئرلی, 189 کہتا ہے کہ دیٹ جسٹس بانڈنگ آؤٹ کورٹس, اور یہ ساری بات. آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو اسٹیٹ. یہ ساری چیزیں ہیں, آئین آپ پہ پابند کرتا ہے اس کو ماننے کے. لیکن آپ نے دیکھا آپ کے سامنے سراسر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا, تو اب کیا ہوگا؟ 90 دن کے نہیں مانیں گے, وہ آگے جائے گی. اور ہم لوگ سپریم کورٹ بار اس ایشو کو اٹھا رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ CCI کی میٹنگ بھی اچھا سپریم کورٹ بار اس ایشو کو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں. آپ نے یہ ظاہر پہلے بھی یہ خبر اس حوالے سے آئی تھی. اطہر یہ بتائیے گا, جی بالکل, کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے یا ایسی ملک کے لیے جہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں, بڑی اساس جمہوریت سمجھی جاتی ہے وہاں کی, وہاں پہ الیکشن وہی پارٹیاں وہ تمام تر کوششیں کرتی ہوئی نظر آئیں جس سے الیکشن ڈیلے ہو, تو اس سے فائدہ کس کو پہنچے گا؟ دیکھیں, اپنے وقتی سیاسی فائدے کے لیے یہ لانگ ٹرم نقصان پہنچا رہے ہیں. بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن کو انڈو کرتے ہوئے ہمیں دہائیاں لگ جائیں گی, اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس حالیہ عرصے میں جو کچھ کیا گیا, جس طریقے سے انتخابات نہیں کروائے گئے 2 صوبوں کے اندر, اور حکومتی شخصیات, حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اس چیز کے اوپر خاموش ہے کہ اگر 90 روز سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, وٹ الیکشن, اگر انتخابات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. اس قسم کی باتیں کی گئی. دیکھیں, جمہوریت میں جو بنیادی چیز ہے, جمہوریت لفظ یہ جمہور سے نکلا ہے. آپ کیسے جمہور کو مائنس کر سکتے ہیں؟ آپ یہ جو مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے اندر 2 ایسے وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوئے کہ ایک کی تو کابینہ سے استعفے لے لیے گئے کیونکہ وہ نیوٹرل ہی نہیں تھے, وہ نہ عوام کے نمائندے ہیں, نہ وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی اپنی شخصیات, معزز شخصیات سینٹ میں کھڑے ہو کے اعتراض کرتی رہی ہیں. رضا ربانی صاحب نے اعتراض کیا, دیگر شخصیات نے اعتراض کیا کہ یہ دونوں وزیر اعلیٰ کیسے آ کے وہاں پہ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہ ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلہ ہو گیا. تو اب اسی وجہ سے بہت ساری ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا. اب جمہوری جماعتیں جو ہیں وہ تو الیکشن سے نہیں بھاگتی. یقین کیجئے کہ آج اگر یہ ہارتے ہیں تو کل یہ جیت جائیں گے. دوسری, ان کو سیاسی میدان میں بحث کو اور سیاست کو رکھنا چاہیے, پر انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ تھے, عابد زبیری صاحب, جہانگیر جدون صاحب, آپ تینوں کا بہت شکر. بریک لوں گی, بریک کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جس طریقے سے مشاورت ہو رہی ہے, لیٹس ہوپ کہ بہت جلد نام سامنے آ جائے گا, لیکن جو سب اس وقت صورتحال KP میں دیکھ رہے ہیں اس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا نگراں سیٹ اپ ہے, اور جتنا یہ طول پکڑ رہا ہے اتنی زیادہ متنازع اور خامیاں اس میں جڑتی جا رہی ہیں. تو ضروری ہے کہ اس وقت وفاق کی سطح پر بھی جو نگراں وزیر اعظم آئے اس کی نیوٹرلٹی پر سب کو یقین اور سب کا اعتماد ہو. سو لیٹس ہوپ کہ فیصلے ایسے ہی کیے جائیں جس سے ملک میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی ہو. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.